آج کی اس مجلس کے صدر پیر امین hasnat شاہ صاحب سے بڑی گزارش کرتا ہوں کہ آپ روسٹم پر تشریف لائیں اور آج اس کتاب کے حوالے سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت محترم، میں اپنے اس خوبصورت دوستوں کی محفل میں جہاں میری باحیا بیٹیاں اور میری بلند پار بہنیں تشریف فرما ہے اور ہمارے ملک کے معتبر نام جو ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، میں ان سب کی موجودگی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نماز کے بارے میں گفتگو کروں یا میں اپنے دوست اور عزیز القدر محترم جناب محمد اسلم رضوی جو ہیں ان کی ذات کے بارے میں بات کروں یا ویسی بھی جو کتاب آج کل ہمارے ہاتھوں سے غائب ہو گئی ہے، ہمارے اساتذہ کے قد و قامت کم ہو گئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کتاب معاشرے سے غائب ہو گئی ہے۔ جب کتاب غائب ہو جائے تو انسان کی سوچ گہنا جاتی ہے، خیالات موجود نہیں ہوتے، سوالات جنم نہیں لیتے اور علم آگے نہیں بڑھتا۔ آج ہم اس بات پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اخبار میں اشتہار آیا ہے کہ آج فلاں جگہ ایک پیزا 1000 روپے کا ملتا ہے اور 4 آدمی سیر ہو کر اس کو کھا لیتے ہیں۔ ہمیں اس کے مقابلے میں برگر کی دیگر کلفیوں کی اشتہارات تو اٹک کرتے ہیں، لیکن کوئی اشتہار آئے، آج ایک کتاب ہے جس کی قیمت 500 روپے ہے، 2-4 آدمیوں کو نہیں، کم از کم 500 آدمیوں کو روحانی اور فکری طور پہ ان کی کفالت کرتی ہے۔ آج جو قومیں کتابوں کو، علم کے ان چیزوں کو بھولتی ہیں، ان کا کوئی حشر ہوتا ہے جو آج دربار ہو رہا ہے۔ رضوی صاحب، وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں کتابوں کے ساتھ محبت کا، ہمارے یہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں یہ 2 چیزیں، ابلاغ کی 2 چیزیں بڑی جاندار ہیں، ان میں ایک تحریر ہے اور ایک تقریر ہے۔ تقریر لوگ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہمارے بے شمار ماضی میں قادر الکلام، مقرر اور خطیب گزرے، لیکن ان کے ساتھ ہوتا یہی ہے، جب وہ گزر جاتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ان کے خوبصورت جملے، ان کی تقریر کی جملوں کی کرافٹنگ، وہ ساری کی ساری قصہ پارینہ بن جاتی ہے۔ لیکن وہ چیزیں، وہ قلم جو تحریر کی صورت میں کوئی یادیں چھوڑ جاتا ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ میں نے بھی اپنے اس دوست سے یہ کہا تھا، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں، بڑے وہ جس کو خطیب نقطہ کہتے ہیں کہ ان میں سے، میں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر لکھو گے تو تمہیں زندگی ملے گی۔ انہوں نے قلم کو کرپ اور بہت خوبصورت تحریریں اور بہت بامعنی جملے، باتیں، وہ ان کی تحریر کا حصہ ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کو رہتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان دوستوں کو علم کی وہ بنیادی شعور نصیب فرمائے جو فکر کی کفالت کرتی ہے۔ حضرات محترم، وہ ہمارے
یہاں بہت ساری خوبصورت گفتگویں ہوئیں اور مزید ہمارے مہربان یہاں تشریف فرما ہے. امید ہے کہ یہ سلسلہ خیر یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا. قرآن حکیم نے ایک بڑی خوبصورت آیت جو ہے وہ ارشاد فرمائی، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ تین باتیں، تین پر وہ اکثر ہمارے بزرگ دانشور بتاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی پروڈکٹ جب آتی ہے نا تو اس کے ساتھ اس کی کمپنی والے ایک پمفلٹ ساتھ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سیمسنگ کا فون جو ہے اس کی یہ بکلیٹ ہے، اس کو دیکھ لو، پڑھ لو، ان کی ہدایتوں پہ عمل کر لو تو ایسا ہوگا کہ یہ کارکردگی تمہیں بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیپ لے لیں، لاؤڈ اسپیکر لے لیں، دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز مصنوعات میں تو ہمیں اس کے ساتھ ہدایت نامہ ملتا ہے. اللہ کریم نے بھی جو انسان اپنی قلب کن سے جو تخلیق کی جس انسان کی تو اس کے لیے بھی ایک پمفلٹ کتاب، ایک ہدایت نامہ ساتھ جاری کیا جسے قرآن کہتے ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ جو بندہ ہے نا اس میں تین بنیادی خامیاں ہیں. اس بندے میں تین بنیادی خامیاں ہیں. ان میں سے پہلی خامی یہ ہے ان الانسان خلق ہلوعا. یہ جو انسان ہے نا پیدائشی طور پر اس کے اندر بڑی تیزی ہے، بڑی جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایک بھگدڑ سی بچی ہوئی ہے. اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں، اس کے کلام میں، اس کے لکھنے میں، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں انسان کی بنیادی چیزوں جو ہے ان میں اللہ فرماتا ہے اس میں بڑی تیزی ہے. یہ بڑا ہی نا تھوڑا دیر آپ کہہ لیں وہ آپ کا تیزی سے قدم اٹھانے والا ہے اور یہ بڑھنے والا ہے اور بڑا ہی اس کے اندر ہی عجیب سی خرابی کیا ہے جو چھوڑ. دوسری بات بتائے اذا مسہ الشر جزوعا، جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو اس وقت رونے لگتا ہے. اس وقت کیا کرتا ہے؟ رونے لگ جاتا ہے. جزوعا جزا فرق کرتا ہے، سر پیٹتا ہے، بیمار ہو جائے تب، کوئی گھر میں بیماری آ جائے تو ہمارے یہاں پنجابی ہے نا لوگ کوٹھے پہ چڑھ کے شور کرتا ہے اور لوگوں کو پتا ہے مجھ کے اوپر امتحان آ گیا، کیا بیوی پہ مارو، میرا بچہ پہ مارو. تو یہ اس کی ایک کمی. اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب ہم اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں تو پھر یہ انسان کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نعمتیں جو ہم نے دی ہیں ان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. نہ کسی کی خیر مانتا ہے، نہ کسی کی بیماری دیکھتا ہے، نہ کسی کی دوائی کا اسے پتہ ہوتا ہے، اس کو صرف اور صرف اپنا ہی خیال. یہ تین اگر کسی انسان میں بیماریاں موجود ہوں، آپ غور فرمائیں محلے میں ایسا انسان بنتا ہو جو ہلو بھی ہو، منو بھی ہو، جزو بھی ہو، روتا بھی ہو تھوڑی تکلیف پہ، جو نعمتیں آئیں ان پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے، تبن ہو، تیز طرف ہو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا نہیں یہ بندہ معیار کا نہیں ہے. یہ فرماتا ہے کہ تم نے معیار کا بننا ہے تو پھر کیا کرو؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم. ہاں وہ بندہ جو یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے، وہ بندہ وہ ہے جو ان بیماریوں سے پاک ہے. جیسے یہ قرآن، نماز اللہ کی انعام ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں توفیق بخشے ہم ان سے ہمیشہ مالا مال رہیں. میں اکثر میرے پاس دوست آتے ہیں، ان کو جس طرح کی مرض ہونا اس کا جواب اس طرح دیا جائے تو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ کرتے ہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں سختی کرو، فلاں وظیفہ کرو، فلاں، تو کیوں نہیں ایسی کوئی چیز آپ ہمیں بتائیں جن سے میں ان کو حدیث سناتا ہوں. حضور نبی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ کاشانہ نبوت میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا عائشہ کھانے پینے کو کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں جی نہیں کچھ نہیں.
खातवादा ने को कितने अच्छे से पानी और खजूर में गुजारा है, हमारे घर में खाना कुछ नहीं। हजूर ने फरमाया ठीक है अच्छा मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता हूँ, जाके अर्ज करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त कबूल। तो वह तशरीफ ले गए। हजूर ने जाकर मस्जिद नबी में एक सतून के साथ 2 नफल पढ़े, फिर दूसरे सतून के साथ 2 नफल पढ़े, फिर तीसरे के पास 2 नफल पढ़े। जब फिर आप वापस तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा से पूछा, आयशा क्या कोई अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, कोई उसने करम किया? तो कहती या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है, आप अल्लाह से मांगने गए अल्लाह ना दी, आप मांगने गए थे तो अल्लाह ने अता कर दी। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा आपकी बात हजरत सिद्दीक़ उस्मान तशरीफ लाए थे, उन्होंने आके आपके बारे में पूछा, हमने उन्हें बताया कि आप तशरीफ ले गए हैं मस्जिद में और ये कैफियत थी, खाना नहीं था। आपने कहा मैं अपने रब से मांगता हूँ। अब मैं मांग गया तो आप देखिए उन्हें बड़ा वो परेशानी हुई, रोने लग गए, शिकायत की आपने ऐसा क्यों किया? सैयद आप हमें खबर करते, अब्दुर्रहमान बिन औफ को बताते हम गुलाम किसके लिए हैं, हमारी ये सारी अल्लाह की नेमतें फराखियां ये फरावानियां उसी की अता है, हमें बता। आप फरमाते हैं आप दौड़े दौड़े घर गए, जो कच्चा राशन था वो भी उठा लाए, जो पका हुआ घर में था वो भी लेके आए। हजूर ने जब ये बात सुनी तो आपने कहा मेरे अल्लाह मैं उस्मान पे राजी हूँ, तू भी उस पे राजी हो जा। हज़रत मोहतरम मैं ये कहता हूँ नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह रिज़्क भी देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह दुख दूर करेगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी खामियां जो बशरी तुम्हारे अंदर है अल्लाह उनको दूर करेगा। नमाज हमारे लिए सब कुछ है। अल्लाह ताला हमारे इस दोस्त को इस बहुत बड़े काम का अजर अजीम अता फरमाए। मैं अपने उस अजीज को जो जहाँ से लोगों को दावत दे रहा था, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, क्या नाम है आपका? फरीद अहमद। वो यहाँ जिस सुस्तगी से और जिस सेहत के साथ वो तकल्लुम कर रहे थे, मैं हैरान हो रहा था कि आजकल के दौर के सेहत के साथ पढ़ना, कोई इबारत, कोई लफ्ज, कोई जुमला और उसके जबर और जेर, उसके जेर और बम को पेश नजर रख के बात करना आज के दौर में अनकार है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज की सलाहियत रखते हैं कि वो हर चीज को तोल ताल के जो है ना वो गुफ्तगू करें। अगर आप मुसन्नफ और मुनसिफ न करते तो आपका ये भरम मेरे दिल में हमेशा